الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الکائنات والانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح وحی اور روشن چراغ دے کر بھیجا تاکہ اس کے حکم سے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں اور انہیں سیدھی راہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھلی ہوئی نشانیوں، پھیلے ہوئے معجزوں اور ان کی نبوت اور اللہ کی طرف سے رسول بنائے جانے کی سچائی بتانے والی دلیلوں سے ان کی مدد فرمائی، جس طرح ان سے پہلے کے نبیوں کی تائید فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من الانبیاء الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیت وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ۔ یعنی جو نبی بھی گزرا ہے اس کو اس طرح کی چیز یعنی نشانیاں دی گئیں جس پر ایمان لانے والے لوگ ایمان لائے۔ مجھے جو نشانی دی گئی ہے وہ مجھے کی جانے والی وحی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میری اتباع کرنے والے تمام انبیاء کے متبعین سے زیادہ ہوں گے۔ بلکہ معجزات کے ذریعے ہمارے نبی کی تائید تمام انبیاء سے زیادہ کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ لوگوں کو اس بات کی سخت ضرورت تھی کہ وہ آپ کی نبوت کے دلائل کو جانیں، کیونکہ دنیا میں اخبار متواترہ کے ذریعے جو علوم بھی مطلوب ہو سکتے ہیں ان میں رسول کی نشانیوں اور اس کے دین کے احکام کو جاننا سب سے زیادہ ظاہر اور ضروری ہے۔ اسلامی بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو بتانے والی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم ہے۔ یہ قیامت تک باقی رہنے والی اور عاجز کر دینے والی وہ دلیل ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے تمام جنوں اور انسان کو مقابلے کی دعوت دی کہ اس جیسا کلام پیش کریں تو سب عاجز رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یعنی اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن اس جیسا قرآن لانے پر اکٹھا ہو جائیں تو اس جیسا کلام نہیں لا سکتے ہیں، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر غور کرے گا اور اس کی آیات اور معانی پر تدبر کرے گا، وہ اس کی عمدہ بلاغت، نمایاں نظم، بے انتہا فصاحت اور آیتوں اور صورتوں کے باہمی تعلق سے تعجب میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح اس کے قصوں اور عظیم خبروں سے بھی تعجب میں پڑ جائے گا، جن میں پہلے کے حالات، رسولوں کو جھٹلانے والوں اور رب کی آیتوں پر ایمان نہ لانے والوں پر جو کچھ گزری اس کا بیان ہے، یہاں تک کہ وہ عبرت پکڑنے والوں کے لیے عبرت بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ یعنی عقل والوں کے لیے ان کے قصے میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے پائی جانے والی کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفسیر ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی طرح قرآن میں بیان کی ہوئی چیزوں پر انسان تعجب میں پڑ جائے گا، جن میں وعظ و نصیحت اور ترغیب و ترہیب کی آیتیں جو ایسے بلیغ انداز میں بیان کی گئی ہیں کہ وہ دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ ان سے توبہ کرنے والوں کو رغبت، مومنوں کو بشارت اور تکبر کرنے والوں کو رک جانے کی نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ یقیناً یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے اور نیک عمل کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کریم
کئی اعتبار سے معجزہ ہے، اپنی فصاحت، بلاغت، نظم، ترکیب، انداز اور مضامین ہر اعتبار سے معجزہ ہے، جن میں گزشتہ اور آئندہ کی غیب کی باتیں اور عمدہ اور پختہ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے تو اکثر لوگ انکار پر جمے رہے۔ قرآن کے معجزات اور اس کے عجائب بہت زیادہ ہیں، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل اور برہان ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں کو آئندہ درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔